آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو اب ڈھول نکالو اور 10 دن تک خوب ڈھول بجاؤ اور تعزیہ 70-52 ہاتھ کا 75 ہاتھ کا تعزیہ بناتے۔ تعزیت سے بنا، تعزیہ کا مطلب تسلی دینا۔ ہم تعزیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کن کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ تعزیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پرسہ نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے۔ تعزیت کے معنی تسلی دینا، اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اسلام میں غم منانا، اسلام میں ماتم کرنا۔ ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، جیسے وہاں ماتم ہے۔ ماتم، یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ماتم جی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمزہ سید الشہداء الحمزہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت، ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا، یعنی سید الشہداء۔ یہ صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے، ان کے ساتھ سید الشہداء نہیں لگا۔ حضرت حسین بھی شہید کیے گئے، سید الشہداء مطلب شہیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتقام کی بات مت کرو، تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا، دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے، البتہ کرب و بلا وہاں پر ضرور ہوا ہے۔ کرب بلا، کرب مطلب درد، بلا مطلب تکلیف، اسی لیے اس میدان کا، اس فیلڈ کا نام کربلا پڑا ہے۔ کربلا بڑی اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں
اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے۔ اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا تو جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں کفار کو واصل جہنم کر رہے، پیچھے سے ایک وحشی نیزے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بھالا جس کو بولتے، تلوار چلانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، ڈنڈا چلانے میں بڑا ماہر تھا۔ آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں، جنگ احد کے میدان میں ہے، ویشی پیچھے سے آیا، زور سے نیزہ مارا، زور سے، دور سے، ایک جگہ بیٹھ کر نہیں، دور میں لڑائی ہو رہی ہے، یہیں سے زور سے نیزہ مارا۔ نشان کتنا زبردست رہا ہوگا کہ فوراً یہ پیچھے لگا، پیچھے نیزہ لگا ہے، ہم لوگ جسے آج کل بھالا بولتے ہیں، وہ نیزہ زور سے مارا، نکل گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہیں پر۔ تو وہ وحشی بعد میں ایمان لائے، لیکن اس